نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد ونعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین یا ربنا آمین۔ الحمدللہ آج ہمارا 23واں پارہ ومالیہ کا آغاز ہونا ہے، اور اس سے پہلے ہم پارہ 22 سے کچھ اہم نکات ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی کہ ہم نے اس میں کیا پڑھا، کیا سیکھا۔ پہلی بات تو یہ کہ انسان کی نحوست اس کے گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ علم کو اگلی نسلوں تک بھی پہنچانا چاہیے، یہ والدین کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ قرآن دل کی بہار اور غم دور کرنے کا ذریعہ ہے۔ ناشکری نعمتوں کی ہلاکت کا باعث بنتی ہے۔ اللہ کے احکامات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے دلوں میں گھٹن نہیں ہونی چاہیے۔ قیامت کے دن ہر انسان اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ اذکار کو اعمال اوپر لے کر جاتے ہیں۔ ایمان کا ہونا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے۔ ذکر کی کثرت بخشش اور اجر بڑھانے کا ذریعہ ہے۔ غصے میں نکلے ہوئے الفاظ انسان کے لیے شرمندگی کا باعث بنتے ہیں۔ سورۃ الاحزاب کے احکامات فرض کا درجہ رکھتے ہیں، ان کو سمجھنا اور عمل کرنا ضروری ہے۔ حجاب دلوں کی پاکیزگی کے لیے ہے۔ اگر زبان درست ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دل بھی درست ہے۔ اگر ہماری زبان میں تنگی ہے تو اس کا مطلب کہ دل میں بھی تنگی ہے۔ درود شریف کی کثرت کے بارے میں ہم نے پڑھا۔ آیت میں خود اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حکم فرمایا کہ فرشتے اور رب سب اپنے نبی پر درود بھیجتے ہیں، تو کثرت کے ساتھ درود ابراہیمی کو اپنی زندگی کا معمول بنانا چاہیے، یعنی ساری دعاؤں کو یہ کافی ہو جاتا ہے۔ ظاہری اور باطنی دونوں طرح کی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اصل علم وہ ہے جس سے اللہ کی خشیت پیدا ہو، دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو۔ ناشکری نعمتوں کی ہلاکت کا باعث بنتی ہے۔ منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا نہیں ہوتا، اس پر حقیقی بیٹوں والے احکامات لاگو نہیں ہوتے۔ اسی سے متعلق کچھ علم کے بارے میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ علم سکھانے والا قابل رشک انسان ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رشک صرف 2 آدمیوں پر ہی کیا جا سکتا ہے۔ ایک وہ شخص جسے اللہ نے مال دیا، پھر اس نے وہ حق کے راستے میں بے دریغ خرچ کیا، یعنی کھلا خرچ کیا، اسراف میں نہیں، صحیح جگہوں پر، فضول خرچی میں نہیں۔ اور دوسرا وہ شخص جسے اللہ نے حکمت یعنی دین کا علم، قرآن و سنت کا علم دیا، اور وہ اس کے موافق فیصلے کرتا ہے اور اس کی تعلیم بھی دیتا ہے، یعنی اپنی زندگی میں اس کو نافذ کرتا ہے، اور کوئی اور بھی اس سے بات کرے تو اسی کے مطابق اس کی رہنمائی کرتا ہے، اور اس کے ساتھ وہ دوسروں کو بھی سکھاتا ہے۔ علم پھیلانے والے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا بھی کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس شخص کو تر و تازہ رکھے جس نے ہم سے کوئی بات سنی پھر اسے دوسروں تک پہنچایا۔ بعض اوقات پہنچانے والے سے سننے والا زیادہ یاد رکھنے والا ہوتا ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد خیف میں منی کے اندر ہمیں خطبہ دیا، مینا کے اندر ہمیں خطبہ دیا، بس فرمایا، اللہ اس شخص کو تر و تازہ رکھے جس نے میری بات کو سن کر حفظ کیا، یعنی اسے یاد کر لیا، اور اس شخص کو پہنچایا جس نے ان کو نہیں سنا تھا، یعنی جو پہلے سے نہیں جانتا تھا، پھر اس شخص کی طرف بھی گیا جس سے انہیں سنا تھا، یعنی اس شخص کو پہنچایا پھر خود بھی گیا۔ یعنی ایک ہوتا ہے علم کو سیکھنا اور آگے ٹرانسفر کرنا، کنوے کرنا کسی ذریعے یا واسطے، اور ایک یہ ہے کہ لوگوں کے پاس خود جا کر ان کو سکھانا، خود ان کو دعوت دینا۔ تو ہمیں ہر طرح سے خیر کی بات عام کرنی چاہیے،
تاکہ لوگوں کی زندگیاں سنوارنے اور ہم اس پر خود بھی عمل کرنے والے ہوں، کیونکہ جو شخص علم پر عمل نہیں کرتا اس کی بات پر اثر بھی نہیں ہوتا۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کی زبانوں میں وہ تاثیر ڈال دے اور جو ہم سیکھیں سب سے پہلے ہمیں خود اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ عمل کی توفیق تب ملتی ہے جب انسان دعا کرتا ہے اور نیت کرتا ہے۔ سارے اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اگر ہم احکام پڑھتے ہیں، اللہ کا کوئی بھی حکم ہے، یا قرآن کو پڑھتے ہیں، حدیث شریف سنتے ہیں اور سن کے انسنی کر دیتے ہیں تو پھر وہ ہمارے دل پر اثر نہیں کرتی۔ جب دل پر اثر نہیں کرتی ہے تو پھر ہمارے اندر عمل بھی نہیں آتا۔ پھر ہم اسی طرح سے اس علم کی طرح ہوتے ہیں کہ جو آیا اور اس نے زمین کو سیراب بھی نہ کیا اور نہ اس زمین کو فائدہ دیا، نہ اس پانی کا کوئی فائدہ کسی اور کو پہنچا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم نے جو زمین کی پیداوار میں 3 مثالیں پڑھی تھیں، ایسی زرخیز مٹی والی زمین بنا دے جو اپنے اندر بھی پانی کو جذب کرتی ہے، یعنی علم کی مثال بھی تو پانی کی سی ہے جو آسمان سے برستا ہے۔ تو علم بھی ایک روحانی چیز ہے جو آسمان سے ہی وحی کے ذریعے انسان کے دل پر اترتا ہے۔ ایسی ہی گلی مٹی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بنا دے جو خود بھی پانی جذب کرتی ہے اور دوسروں تک بھی فائدہ پہنچاتی ہے۔ ہم پڑھ رہے ہیں سورہ یاسین۔ یہ اس شخص کا قول ہے جس نے پیغمبروں کی بات مانی اور دوسروں کو بھی ماننے کے لیے کہا، اور اب وہ سمجھا رہا ہے، یعنی اپنی قوم کے لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کرو اور میں خود بھی اسی کی عبادت کرنا چاہتا ہوں، یعنی میرے لیے اس ہستی کی عبادت کرنے سے جو عبادت کی واقعی مستحق ہے کون سی چیز مانے ہے، کیونکہ اسی نے مجھے وجود بخشا ہے، اسی نے مجھے پیدا کیا ہے، اس نے مجھے رزق دیا ہے اور ساری مخلوق کو واپس بھی اسی طرف جانا ہے، پھر وہ انہیں ان کے اعمال کی جزا اور سزا دے گا۔ سورہ یاسین پارہ ومالیہ آیت نمبر 22 سے ہمارے پارے کا آغاز ہوتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما لی لا اعبد الذی فطرنی وإلیہ ترجعون، أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين، إني آمنت بربكم فاسمعون، قيل ادخل الجنة، قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام کی برکات کے ساتھ میں شروع کرتی ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اور مجھے کیا ہے کہ میں اس ذات کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا، اور تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ کیا میں اس اللہ کے سوا دوسروں کو معبود بنا لوں؟ اگر رحمان مجھے تکلیف پہنچانے کا ارادہ کرے تو ان کی شفاعت میرے کچھ بھی کام نہ آئے گی اور نہ وہ مجھے چھڑا سکیں گے۔ یقیناً میں اس وقت کھلی گمراہی میں ہوں گا۔ بلا شبہ میں تمہارے رب پر ایمان لایا ہوں، لہٰذا تم میری بات سنو۔ کہا گیا تو جنت میں داخل ہو جا۔ اس نے کہا کاش میری قوم جان لے یہ بات کہ میرے رب نے مجھے بخش دیا اور اس نے مجھے معزز لوگوں میں شامل کر دیا۔ اس کی دعوت جو تھی وہ اقرار توحید کے جواب میں قوم نے اس شخص کو قتل کر دیا تھا جس کا ہم واقعہ پڑھ رہے ہیں سورہ یاسین میں۔ اس نے پیغمبروں سے خطاب کر کے یہ کہا، مقصد یعنی اپنے ایمان پر ان پیغمبروں کو گواہ بنانا تھا، یا اپنی قوم سے خطاب کر کے کہا جس سے مقصود دین حق پر اپنی صلاحیت اور استقامت کا اظہار تھا کہ جو چاہو سن لو، لیکن میرا ایمان اسی رب پر ہے جو تمہارا بھی رب ہے۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے اس کو مار ڈالا تھا اور کسی نے اس کو اس سے نہیں روکا، یعنی جس ایمان اور توحید کی وجہ سے مجھے میرے رب نے بخش دیا ہے، کاش وہاں بھی دیکھیں ایمان والے وہ ہوتے ہیں
کہ اب لوگوں نے اپنی جو قوم کے لوگ تھے انہوں نے اس کو قتل کر دیا، لیکن جب وہاں جا کے رب کے پاس نعمتیں دیکھیں تو وہاں بھی حسرت کر رہا ہے انہی لوگوں کے لیے کہ کاش میری قوم اس بات کو جان لیتی کہ ایمان اور توحید کو اپنا کر اللہ کی مغفرت اور اس کی نعمتوں کے مستحق ہو جائیں گے۔ اس طرح اس شخص نے مرنے کے بعد بھی اپنی قوم کی خیرخواہی کی۔ ایک مومن صادق کو ایسا ہی ہونا چاہیے کہ وہ ہر وقت لوگوں کی خیرخواہی کرے، بدخواہی نہ کرے، ان کی صحیح رہنمائی کرے، گمراہ نہ کرے۔ بے شک لوگ اسے جو چاہے کہیں اور جس قسم کا سلوک کریں، جس طرح سے بھی مار ڈالیں، حتی امکان کوشش کریں اس کے ساتھ برا کرنے کی، لیکن وہ پھر بھی ان کے لیے خیر خواہ ہو۔ یہ ایک مومن کی پہچان بتائی گئی ہے۔ اور ہم نے اس کے بعد اس کی قوم پر آسمان سے کوئی فوج نازل نہیں کی اور نہ ہم نازل ہی کرنے والے تھے، وہ تو صرف ایک ہولناک چیخ تھی، پھر یکایک وہ سب بجھ کر رہ گئے۔ یا حسرتن علی العباد، ہائے افسوس بندوں پر، ان کے پاس جو بھی رسول آیا وہ اس کا مذاق ہی اڑاتے رہے۔ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی امتیں ہلاک کر دیں؟ بے شک وہ ان کے پاس نہیں لوٹیں گی، اور سارے کے سارے لوگ ہی ہمارے پاس حاضر کیے جائیں گے، اور ان کے لیے مردہ زمین میں ایک عظیم نشانی ہے۔ ہم نے اسے زندہ کیا اور ہم نے اسے اناج کا دانہ نکالا، پھر وہ اسی سے کھاتے ہیں، اور ہم نے اس زمین میں کھجوروں اور انگوروں کے باغات پیدا کیے، اور ہم نے ان میں چشمے جاری کیے تاکہ وہ اس کے پھلوں سے کھائیں، اور وہ پھل ان کے ہاتھوں نے نہیں بنائے، پھر کیا وہ شکر نہیں کرتے؟ سبحان الذی خلق الازواج کلھا، پاک ہے وہ ذات جس نے سب کے سب جوڑے پیدا کیے، ان چیزوں کے بھی جنہیں زمین اگاتی ہے، اور خود انسانوں کے اپنے بھی اور ان کے بھی جنہیں وہ نہیں جانتے۔ یعنی انسانوں کی طرح زمین کی ہر قسم کی پیداوار میں بھی ہم نے نر اور مادہ دونوں پیدا کیے ہیں۔ علاوہ ازیں آسمانوں میں اور زمین کی گہرائیوں میں بھی جو چیزیں تم سے غائب ہیں، جن کا علم تم نہیں رکھتے، اس میں بھی زوجیت، نر اور مادہ کا یہ نظام ہم نے رکھا ہے۔ بس تمام مخلوق جوڑا جوڑا ہے، نباتات میں بھی اور نر اور مادے کا یہی نظام ہے، حتیٰ کہ آخرت کی زندگی دنیا کی زندگی کے لیے بھی بمنزلِ زوج ہے، اور یہ حیات آخرت کے لیے ایک عقلی دلیل بھی ہے۔ صرف ایک اللہ کی ذات ہے جو مخلوق کی اس صف سے اور دیگر تمام کوتاہیوں سے پاک ہے۔ وہ وتر یعنی فرد ہے، بالکل تنہا ہے، اس کی کوئی زوج نہیں، کوئی جوڑا نہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا۔ وآیۃ لہم اللیل نسلخ منہ النہار، اور ان کے لیے ایک نشانی رات ہے، ہم اس دن کو کھینچ نکالتے ہیں، پھر دن ختم ہونے پر یکایک وہ اندھیرے میں ڈوب جاتے ہیں، اور سورج اپنے ٹھکانے پر پہنچنے کے لیے رواں دواں رہتا ہے۔ یہ نہایت غالب، خوب جاننے والے اللہ کا اندازہ ہے۔ والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم، اور چاند کی ہم نے 28 منزلیں مقرر کر رکھی ہیں، حتیٰ کہ وہ کھجور کے خوشے کی پرانی ٹیڑھی ڈنڈی کی طرح ہو جاتا ہے۔ یہ سورج کے لائق نہیں کہ وہ چاند کو پالے، اور نہ رات دن سے پہلے آ سکتی ہے، اور ہر ایک شے اپنے اپنے مدار میں تیرتا پھرتا ہے۔ اور ان کے لیے ایک نشانی یہ ہے کہ بے شک ہم نے ان کی نسل کو نوح علیہ السلام کی بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا، اور ہم نے ان کے لیے ویسی ہی اور چیزیں پیدا کی جن پر وہ سوار ہوتے تھے۔ یہاں پر سورج، چاند اور باقی چیزوں کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ بھی تو انسان کو اپنی قدرت بتاتے ہیں کہ جب آخری منزل پر چاند پہنچتا ہے تو کیسا باریک چھوٹا ہو جاتا ہے، جیسے کھجور کی پرانی ٹہنی سوکھ کر ہو جاتی ہے، تو اسی طرح انسان کی بھی حالت ہے، وہ لاغر اور بوڑھا ہو کے پھر آخرکار ختم ہو جاتا ہے۔ اور سورج، چاند اور تمام چیزوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک اپنی قدرت کے نظام کو بتاتے ہیں کہ یہ کسی مقصد کے تحت پیدا ہوئے ہیں، اور سب اپنے اپنے کام پر لگے ہوئے ہیں، یہ اپنا مقصد پورا کرتے ہیں، یعنی کہ اپنے مالک کا حکم بجا لاتے ہیں۔ تو اسی طرح ہماری زندگی میں بہت ساری پریشانیاں ہیں جن کو لے کر ہم اپنی زندگی کا آزاری کرتے ہیں، اور اپنا مین مقصد جس کے لیے اللہ نے زندگی دی ہے ہم اس کو بھول جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اسی کام کے لیے پیدا کیا کہ جاؤ اور میری عبادت کرو۔ ہم اس کو اپنا فوکس کرنے کی بجائے، عبادت کی بجائے ہم مزید جو زندگی کی پریشانیاں ہیں اس میں اپنی زندگی خراب کرتے ہیں۔ یعنی اپنے مقصد سے جب انسان ہٹ جاتا ہے تو پھر ناکامی کا سامنا کرتے ہیں ہم لوگ۔
اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے ہمیں پیدا کیا ہمیں اس مقصد کو پورا کرنے والا بنا دے. دن رات ہم اگر اسی طرح سورج چاند کی جو مثالیں دی وہ اسی لیے اللہ نے دی ہیں کہ تم بھی اس پر غور و فکر کرو اور اسی طرح عمل کرو تو پھر کامیابی ہمارے لیے بھی آسان ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. وَآیَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ. اور ان کے لیے ایک نشانی یہ ہے کہ بے شک ہم نے ان کی نسل کو نوح کی بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا اور ہم نے ان کے لیے ویسی ہی اور چیزیں پیدا کی جن پر وہ سوار ہوتے ہیں. اور اگر ہم چاہیں تو انہیں غرق کر دیں پھر نہ تو کوئی ان کی فریاد سننے والا ہوگا نہ وہ چھڑائے ہی جا سکیں گے مگر ان کی نجات ہماری رحمت ہی سے ہے اور ایک مدت تک فائدہ اٹھانے کے لیے ہے. اور جب ان سے کہا جاتا ہے اس عذاب سے بچو جو تمہارے سامنے دنیا میں اور جو تمہارے پیچھے آخرت میں ہے تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اور ان کے رب کی نشانیوں میں سے جو بھی نشانی ان کے پاس آتی ہے تو وہ اس سے منہ موڑنے والے ہوتے ہیں. اور جب ان سے کہا جاتا ہے اللہ نے تمہیں جو رزق دیا ہے تم اس میں سے خرچ کرو تو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں کہتے ہیں کیا ہم اسے کھلائیں جسے اگر اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا. تم تو کھلی گمراہی ہی میں ہو. اور وہ کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو یہ وعدہ کب پورا ہوگا. وہ تو صرف ایک ہولناک چیخ کا انتظار کر رہے ہیں جو انہیں آ پکڑے گی جبکہ وہ آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے. یعنی لوگ بازاروں میں خرید و فروخت اور حسب عادت بحث تکرار کر رہے ہوں گے. اچانک سور پھونکا جائے گا اور قیامت برپا ہو جائے گی. یہ نفخہ اولا ہوگا جسے نفخہ فزع بھی کہتے ہیں. اور کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد دوسرا نفخہ ہوگا جسے نفخۃ الصاق جس سے اللہ تعالیٰ کے سوا اور ان چند فرشتوں کے علاوہ جن کو اللہ تعالیٰ نے زندہ رکھنا چاہے سب موت کی آغوش میں چلے جائیں گے. اس کے بعد پھر تیسرا نفخہ ہوگا جس سے لوگ قبروں سے زندہ ہو کر اٹھ کھڑے ہوں گے. فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. پھر اس وقت کیا عالم ہوگا پھر نہ تو وہ کسی وصیت کرنے کی طاقت رکھیں گے اور نہ اپنے اہل و عیال کے پاس لوٹ ہی سکیں گے. اور جب سور پھونکا جائے گا تو یک وہ اپنی قبروں سے نکل کر اپنے رب کی طرف تیزی سے دوڑیں گے. وہ کہیں گے ہائے ہماری بربادی کس نے ہمیں ہماری خوابگاہوں سے اٹھا دیا. یہی تو ہے جو رحمان نے وعدہ کیا تھا اور رسولوں نے سچ کہا تھا. وہ تو بس ایک ہولناک چیخ ہوگی پھر یک وہ سب ہمارے سامنے کر دیے جائیں گے. چنانچہ آج کسی شخص پر کسی جان پر کچھ بھی ظلم نہیں ہوگا اور تمہیں صرف اسی کا بدلہ دیا جائے گا جو تم عمل کرتے تھے. ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ساتھ ہی رزلٹ بھی بتا دیا بے شک اہل جنت آج ایک شغل میں خوش و خرم ہوں گے. وہ اور ان کی بیویاں سایوں میں تختوں پر ٹیک لگائے ہوں گے. ان کے لیے وہاں ہر قسم کے پھل ہوں گے اور ان کے لیے وہ ہوگا جو وہ مانگیں گے. انہیں نہایت مہربان کی طرف سے سلام کیا جائے گا. سلام قولا من رب الرحیم. اللہ کا یہ سلام فرشتے اہل جنت کو پہنچائیں گے. بعض کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خود سلام سے نوازیں گے. سبحان اللہ. اگر ہمیں یہ لمحہ نصیب ہو جائے تو کیا قربان نہ ہو جائیں اس لمحے کے لیے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں سلام کہا جائے گا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوں اور اللہ کا دیدار نصیب ہوگا. تو یہ چھوٹی سی زندگی ہے اور اس کی چھوٹی چھوٹی سی خواہشیں ہیں جو اگر ہمارے رب کو پسند نہیں ہے تو کیوں نہ ہم ان چیزوں کو چھوڑ دیں. وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. اے مجرموں آج الگ ہو جاؤ. اے بنی آدم کیا میں نے تمہیں اس بات کی تاکید نہیں کی تھی کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا. بلا شبہ وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے اور یہ کہ تم میری ہی عبادت کرو یہی سیدھا راستہ ہے. اب پہلے جنت کا پیغام دیا جیسے اناؤنس کر دیا کہ آپ کا کوئی نام نکلے گا اور آپ کے لیے ایک خوشخبری ہے اور خوشخبری کے ساتھ ہی بتا دیا کہ مجرموں کو ایسا سزا دی جائے گی اور ساتھ میں کہہ دیا جائے گا کہ دنیا میں تاکید کر دی گئی تھی کیوں نہ سیدھا راستہ اختیار کیا. وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا. اور بلا شبہ اس نے تم میں سے بہت سی مخلوق کو گمراہ کر دیا. کیا پھر بھی تم نہیں سمجھتے؟ یہ وہ جہنم ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا. آج کے دن اس میں داخل ہو جاؤ کیونکہ تم کفر کیا کرتے تھے. آج ہم ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے کلام کریں گے اور ان کے پیر گواہی دیں گے اس کی جو کچھ وہ کماتے تھے.
یہ مہر لگانے کی ضرورت اس لیے پیش آئے گی کہ ابتدا مشرکین قیامت والے دن بھی جھوٹ بولیں گے اور کہیں گے کہ ہمارے رب، ہم نے اللہ کی قسم جو ہمارا رب ہے ہم مشرک نہیں تھے، چنانچہ اللہ تعالیٰ ان کے منہوں پر مہر لگا دے گا جس سے وہ خود تو بولنے کی طاقت سے محروم ہو جائیں گے، البتہ اللہ تعالیٰ اعضائے انسانی کو قوت گویائی عطا فرما دے گا۔ ہاتھ بولیں گے کہ ہم سے اس نے فلاں فلاں کام کیا تھا، اور پاؤں اس پر گواہی دیں گے۔ یوں گویا اقرار شہادت دونوں مرحلے طے ہو جائیں گے، اور اس ناطق کے مقابلے میں غیر ناطق چیزوں کو بول کر گواہی دینا حجت و استدلال پر زیادہ بلیغ ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو ان تمام اپنے جتنے اعضاء ہیں اپنے احکامات کے تابع کر لے، ہمیں جبراً ہمارے کمروں سے پکڑ کے صراط مستقیم پر چلا لے، کیونکہ اس دن انسان بالکل لاغر ہو جائے گا، وہ بے بس ہو جائے گا۔ اس مضمون کو حدیث میں بھی بیان کیا گیا ہے، جیسے کہ پیچھے ہم صحیح مسلم اور حدیث میں صحیح بخاری کی بھی پڑھ چکے ہیں کہ انسان کی جتنی بھی اعضاء ہوں گے وہ بول اٹھیں گے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کان، دل اور آنکھ اور زبان ان سے پوچھیں گے کہ بتا تو نے کیا کیا، اور وہ سب پھر اس وقت گواہی دیں گے۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ، اور اگر ہم چاہیں تو ان کی آنکھیں مٹا دیں، پھر وہ دوڑیں، راستہ تلاش کریں تو وہ کیوں کر دیکھ سکیں گے، اور اگر ہم چاہیں تو انہی کی جگہ ان کی صورتیں مسخ کر دیں، پھر وہ آگے چلنے کی طاقت نہ رکھیں اور نہ وہ لوٹ سکیں۔ اور جس شخص کو ہم زیادہ عمر دیں گویا ہم اسے حالت پیدائش کی طرف لوٹا دیتے ہیں، کیا پھر وہ عقل نہیں رکھتے؟ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ، اور ہم نے اس رسول کو شعر کہنا نہیں سکھایا اور نہ یہ اس کے لائق ہے۔ یہ کلام الہی تو سراسر نصیحت اور واضح قرآن ہے، تاکہ وہ اس سے ڈرائے جو زندہ ہے، یعنی مردوں کو تو کوئی بھی نہیں سنا سکتا۔ مشرکین مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکذیب کے لیے مختلف قسم کی باتیں کہتے رہتے تھے۔ ان میں ایک بات یہ بھی تھی کہ آپ شاعر، کیونکہ اس وقت کے دور میں شعر و شاعری بہت زیادہ دلچسپی کا باعث تھی اور ہر جگہ مشاعرہ جو ہے وہ کروایا جاتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بھی یہی کہتے تھے کہ آپ شاعر ہیں، اور یہ قرآن پاک آپ کی شاعرانہ گفتگو ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی نفی فرمائی کہ آپ شاعر بھی نہیں ہیں، اور نہ قرآن جو ہے وہ شعر و شاعری کا کلام ہے، نہ اس کا مجموعہ ہے، بلکہ یہ تو صرف ایک نصیحت ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتنی ہر آیت کے بیچ میں ہمارے لیے جو احکام ہیں، اگر غور و فکر کرنے والے ہوں تو واقعی سمجھ پڑتی ہے کہ ہمیں کچھ نصیحت کی جا رہی ہے، اور وہ کس لیے؟ تاکہ وہ اسے ڈرائے جو زندہ ہے۔ مردوں کو تو کوئی بھی نہیں سنا سکتا، جس کا دل زندہ ہو، جو حق کو قبول کر سکتا ہو، باطل سے انکار کرتا ہو، ان کے لیے نصیحت ہے۔ اور کافروں پر اللہ کے عذاب کی بات ثابت ہو گئی۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے جو چیزیں بنائیں ان میں یقیناً ہم نے ان کے لیے چوپائے بھی پیدا کیے، پھر وہ ان کے مالک بن گئے، اور ہم نے انہیں ان کے تابع کر دیا، چنانچہ ان میں سے کچھ ان کی سواریاں ہیں اور ان میں سے کچھ کو وہ کھاتے ہیں، اور ان کے لیے ان چوپایوں میں وہ بھی فائدے اور پینے کی چیزیں ہیں، کیا پھر وہ شکر نہیں کرتے؟ اور انہوں نے اللہ کے سوا کوئی معبود بنا لیے ہیں، کتنے ہی اور، تاکہ ان کی مدد کی جائے، وہ معبود ان کی مدد کی طاقت نہیں رکھتے، جبکہ وہ مشرکین تو خود ان بتوں کی حاضر باش لشکری حمایتی ہیں۔ فلا يحزنك قولهم، لہٰذا ان کی باتیں آپ کو غمگین نہ کریں، بلا شبہ ہم جانتے ہیں جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں۔ اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفہ، پھر وہی انسان کی تخلیق کی طرف اللہ سبحانہ وتعالی نظر ثانی کرواتے ہیں، غور و فکر کرواتے ہیں کہ کیا انسان نے یہ نہیں دیکھا کہ بے شک ہم نے اسے ایک نطفے سے پیدا کیا ہے، پھر یک وہ کھلا جھگڑالو ہو گیا، اور اس نے ہمارے لیے ایک مثال بیان کی، اور وہ اپنی پیدائش کو بھول گیا۔ اس نے کہا ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا جبکہ وہ گلی سڑی ہوں گی۔ آپ کہہ دیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہیں وہی اللہ زندہ کرے گا جس نے پہلی بار پیدا کیا، اور وہ ہر طرح کے پیدا کرنے کو خوب جانتا ہے۔ وہ اللہ جس نے تمہارے لیے سبز درخت سے آگ بنا دی، پھر یک تم اس سے آگ سلگاتے ہو۔ کیا وہ اللہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اس بات پر قادر نہیں کہ وہ ان جیسے انسان پیدا کر دے؟ کیوں نہیں،
وہی تو سب کچھ پیدا کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خوبصورت نام و صفات خلاق العلیم بیان کی جا رہی ہیں۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو بس اس کو حکم صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ اس سے کہتا ہے تو ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے۔ چنانچہ پاک ہے وہ اللہ جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہی ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ ملک اور ملکوت دونوں ہی ایک ہی ہیں۔ بادشاہی جو ہے تمام اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہے، اس میں کسی کا کوئی اختیار نہیں ہے، کوئی شراکت نہیں ہے۔ یعنی یہ نہیں ہوگا کہ مٹی میں رل مل کر تمہارا اور جو ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے، نہیں، بلکہ اسے دوبارہ جو کچھ عطا کیا جائے گا۔ یہ بھی نہیں ہوگا کہ تم بھاگ کر کسی اور کے پاس پناہ طلب کرو گے، تمہیں بہرحال اللہ ہی کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہوگا، جہاں وہ عملوں کے مطابق اچھی یا بری تمہیں جزا دے گا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ یہاں پہ ہماری سورہ یاسین تکمیل ہوتی ہے اور سورہ صافات کا آغاز ہوتا ہے، جس کے 5 رکوع ہیں۔ یہ مکی صورت ہے اور اس کی 182 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والصافات صفا، قسم ہے قطار و قطار صفے باندھنے والے فرشتوں کی، پھر جھڑک کر ڈانٹنے والوں کی، پھر قرآن کی تلاوت کرنے والوں کی۔ بلا شبہ تمہارا معبود ایک ہی ہے۔ صافات اور فزاجرات، فالتالیات، فرشتوں کی یہ صفات بیان کی گئی ہیں۔ آسمانوں پر اللہ کی عبادت کے لیے صف باندھنے والے یا اللہ کے حکم کے انتظار میں صف بستہ، واعظ و نصیحت کے لیے ذریعے سے لوگوں کو ڈانٹنے والے یا بادلوں کو جہاں اللہ کا حکم ہو وہاں ہانک کر لے جانے والے، اللہ کے ذکر یا قرآن کی تلاوت کرنے والے۔ ان فرشتوں کی قسم کھا کر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ مضمون بیان فرمایا ہے کہ تمام انسان جتنے بھی دنیا میں مخلوق ہے، سب کا معبود ایک ہی ہے، متعدد نہیں، جیسا کہ مشرکین نے بنائے ہوئے ہیں۔ عرف و عام قسم کی تاکید اور شک دور کرنے کے لیے کھائی جاتی ہے۔ اس قسم کی جو قسم ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے یہاں قسم اسی شک کو دور کرنے کے لیے کھائی ہے جو مشرکین اس کی وحدانیت اور الوہیت کے بارے میں پھیلاتے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جتنی بھی مخلوق ہے ان سب کا مالک وہی ہے اور اسی نے اس چیز کی قسم کھائی ہے، لیکن انسانوں کے لیے اللہ کے سوا کسی اور کی قسم کھانا بالکل جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے، کیونکہ قسم میں جس کی قسم کھائی جاتی ہے اسے گواہ بنانا مقصود ہے، اور گواہ اللہ کے سوا کوئی نہیں بن سکتا، کیونکہ عالم الغیب صرف وہی ہے، اس کے علاوہ کوئی عالم الغیب نہیں۔ اور اسی لیے قسم کے لیے شرط بیان کی گئی ہے کہ قسم کی 3 شرطیں ہوتی ہیں کہ اس کی قسم کھائی جائے جو بیک وقت دونوں کے دلوں کے غیب کا علم بھی رکھتا ہو، دونوں کی حقیقت سے واقف ہو، تو وہ اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں۔ فریقین میں سے تو یہ ہے، ماں کی قسم کھاتا ہوں، باپ کی، بیٹے کی، جس کی دنیا میں قرآن کی قسم، تو قرآن حاضر ناظر نہیں ہے اور نہ ہی سزا دینے پر قادر ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ وہ سزا دینے پر بھی قادر ہو۔ پہلی چیز یہ کہ دونوں کے دل کے کیفیت سے جو سچ ہے اس سے واقف ہو، دوسری چیز یہ کہ دونوں فریقین میں سے کسی کا ایک کا ساتھی نہ ہو، اور تیسری چیز یہ کہ اگر دونوں میں سے جو جھوٹا ہے اس کو سزا دینے پر بھی قادر ہو۔ تو یہ تینوں صفات جو ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اندر ہی پائی جاتی ہیں، دنیا میں کسی کے اندر نہیں پائی جاتی، اس لیے کسی اور کی قسم کھانا جائز نہیں ہے۔ رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق، وہی رب ہے آسمانوں اور زمین کا اور اس کا جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، اور تمام مشرقوں کا رب ہے۔ بے شک ہم ہی نے آسمان دنیا کو ستاروں سے زینت دے کر سجایا، اور ہر سرکش شیطان سے اس کی حفاظت کے لیے تاکہ وہ عالم بالا کی باتیں سن نہ پائیں، اور ان پر ہر طرف سے شہاب پھینکے جاتے ہیں، انہیں بہکانے کے لیے، انہیں بھگانے کے لیے، اور ان کے لیے دائمی عذاب ہے۔ مگر جو کوئی ایک آدھ بات اچانک اچک لے کر جاتا ہے تو نہایت چمکتا ہوا ستارہ اس کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ پھر آپ ان سے پوچھئے، کیا انہیں پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے یا جو کچھ ہم نے پیدا کیا؟ جیسا کہ ہم آسمان پر ستارہ دیکھتے ہیں اور اکثر کہتے ہیں تارا ٹوٹا ہے، جو دعا مانگو قبول ہوگی۔ یہ تارا ٹوٹنا آج اپنی آنکھوں سے آپ قرآن مجید میں پڑھ رہے ہیں کہ یہ کیا چیز ہوتی ہے۔ بے شک ہم نے ان انسانوں کو لیسدار مٹی سے پیدا کیا، بلکہ آپ نے کفار کے انکار آخرت پر تعجب کیا جبکہ وہ مذاق کر رہے تھے، اور جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو وہ نصیحت قبول نہیں کرتے، اور جب وہ کوئی نشانی دیکھتے ہیں
تو خوب مذاق اڑاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں یہ تو بالکل کھلا جادو ہے، کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا ہمیں سچ مچ دوبارہ اٹھایا جائے گا؟ او آباؤنا الاولون، کیا ہمارے پہلے باپ دادا کو بھی؟ آپ کہہ دیجئے ہاں، اور تم ذلیل و خوار ہوگے۔ سو بس وہ اٹھانا تو ایک جھڑکی سی ہی ہوگی، تو وہ یکایک زندہ ہو کر دیکھتے ہوں گے اور وہ کہیں گے ہائے ہماری کم بختی، یا ویلنا ھذا یوم الدین، یہ تو جزا کا دن ہے، ھذا یوم الفصل الذی کنتم بہ تکذبون، یہی فیصلے کا دن ہے جسے تم جھٹلاتے تھے۔ ویل کا لفظ جو ہے یہ ہلاکت کے موقع پر بولا جاتا ہے، یعنی معینہ عذاب کے وقت بھی، اور اپنی ہلاکت صاف نظر آ رہی ہوگی اس وقت ان لوگوں کو، پھر اس وقت مقصود ندامت، کچھ بھی ان کی ندامت جتنی کر لیں، اپنی کوتاہیوں کا اقرار کر لیں، کچھ بھی کر لیں، کچھ کام نہیں آئے گا، کوئی چیز فائدہ نہیں دے گی۔ اسی لیے ان کے جواب میں فرشتے اور اہل ایمان کہیں گے کہ ہاں یہ وہی فیصلے کا دن ہے جسے تم ایک دوسرے کو جھٹلاتے تھے، جسے تم مانتے ہی نہیں تھے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ آپ اس میں ایک دوسرے کو کہیں گے جو کہ دنیا سے شرک کی حالت میں چلے گئے اور اس کا انکار کرتے چلے گئے۔ الحمدللہ یہاں تک ہمارا پہلا رباع کمپلیٹ ہوتا ہے آیت نمبر 21 پر، سورہ صافات۔ جزاک اللہ احسن الجزاء۔